بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا لیکچر بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی عملی مثال بنیں، کیونکہ صحیح احادیث کی روشنی میں میت کو غسل دینے کا طریقہ اور بہت سے اہم نکات شیئر کرنے لگی ہوں۔ میت کو غسل دینے کے لیے کوئی اسپیشل لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ گھر والے خود غسل دیں، اور میت کو غسل دینے کا طریقہ ایز اے مسلم ہم سب کو آنا چاہیے، کیونکہ میت کو غسل دینے میں بڑا اجر ہے۔ اور پھر جس خلوص اور مسنون طریقے کے مطابق گھر والے اور اقربا غسل دیں گے، وہ پروفیشنل غسال نہیں دے سکتے۔ حتیٰ کہ شریعت میں زوجین یعنی خاوند کا بیوی کو اور بیوی کا خاوند کو غسل دینا ثابت ہے، بلکہ افضل ہے کہ غسل دیں، جیسا کہ مسند احمد، دارقطنی اور ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میرے سر میں شدید درد تھا۔ میں نے کہا وا رأسا، ہائے میرے سر کا درد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا یا عائشہ وا رأسا، بلکہ عائشہ میں کہتا ہوں ہائے میرے سر کا درد۔ پھر فرمایا تو کیوں پریشان ہوتی ہے، تیرا کیا نقصان ہے؟ اگر تو پہلے فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا، تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے، جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، آپ کے علاوہ کوئی خاوند اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے مخالف دلائل موجود ہیں۔ موطا امام مالک میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات پر اسماء بنت عمیس نے انہیں غسل دیا تھا۔ یہ روایت ہے ان اسماء بنت عمیس غسلت ابا بکر حین توفی۔ اور اسی طرح سنن کبریٰ بہقی اور سنن دارقطنی کتاب الجنائز میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات پر غسل دیا تھا۔ اسی لیے یہ حکم باقی امت کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے، بلکہ عام امت میں سے بھی شوہر اپنی بیوی کو غسل دے، یہ افضل ہے۔ اور اسی طرح بیویاں بھی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہیں، جیسا کہ سنن ابو داود میں صحیح حسن سند کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ اگر مجھے پہلے وہ خیال آ جاتا جو بعد میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات ہی غسل دیتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں لو كنت استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج نے غسل نہیں دیا تھا، نہ دے سکیں، مگر پچھتائیں ضرور کہ اگر ہمیں پہلے پتہ چلتا جو اب معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ہم ہی دیتے۔ تو خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو غسل دے، یہ بہتر ہے۔ باقی مرد مرد کو اور عورت عورت کو ہی غسل دے گی۔ غسل دینے والا سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ یاد رکھیں کہ پھر دوران غسل کلمہ، اذکار، دعائیں کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف غسل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے غسل دینے والے کو۔
میت کو غسل دینے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو، ممکن ہو تو 4 دیواری اور چھت کے نیچے ہو، وگرنہ کپڑے سے بھی پردہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میت کو غسل دینے کے لیے جب تختے پر لٹائیں تو اس طرح لٹایا جائے کہ پاؤں کی سائیڈ نیچی ہو، تاکہ جسم کی میل کچیل اور استعمال شدہ پانی پاؤں کی طرف سے نیچے بہتا رہے۔ اور پھر غسل کے مقام پر غسل دینے والا اور اس کے معاون کم سے کم موجود ہوں۔ زائد افراد کی موجودگی درست نہیں ہے، جیسا کہ بعض علاقوں میں آج بھی جہالت کی وجہ سے مقام غسل پر بہت گھیراؤ ہوتا ہے، سبھی جمع غفیر ہوتا ہے، گھیراؤ ڈال دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اور غسل سے پہلے ناخن، غیر ضروری بال بڑے ہوں تو انہیں کسی بھی چیز سے ریموو کر سکتے ہیں۔ اور پھر غسل دینے والا میت کا سر اس قدر اٹھائے کہ وہ بیٹھنے کی حالت کے قریب ہو جائے، لیکن سختی نہیں کرنی، حدیث میں منع ہے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سختی سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بالکل ایسے مردہ کو بھی، میت کو بھی ہوتی ہے، لہٰذا سخت ہاتھ نہیں لگانے اور مناسب حد تک جہاں تک ایزی ہو پیچھے سے سہارا دے کر اسے بٹھایا جائے، اور ہلکا سا، مکمل نہیں بٹھانا، وہ اس لیے تاکہ پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ پھیریں، آہستہ آہستہ دبائیں تاکہ نجاست وغیرہ نکل جائے، پھر وہاں پانی بہا دیا جائے تاکہ نجاست بہہ جائے۔ اور سخت ہاتھ بالکل نہیں لگانا، یہ سب کچھ فطری اور آسان طریقے سے کرنا ہے، زور آزمائی نہیں کرنی۔ غسل دینے والا ہاتھوں پر کپڑا چڑھا کر میت کو استنجا کرائے، گلوز میسر ہوں، دستانے تو وہ پہن لے، پانی سے استنجا کرائے، ڈھیلے ہوں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میت کو نماز والا وضو کرانا ہے۔ یاد رکھیں کہ سطر کو بالکل ننگا نہیں کرنا، بلکہ ناف سے جو سطر کا حصہ ہے اس پر اس حالت میں بھی، یعنی جو ابتدائی غسل ہے، پہلا مرحلہ ہے، اس میں بھی اوپر کپڑا ہونا چاہیے، اور ڈائریکٹ ہاتھوں کا اس کے سطر پر ٹچ بھی نہ ہو، بلکہ کپڑا یا گلوز ضرور ہوں۔ اور اس کے بعد پھر وہ نماز والا وضو کرائیں۔ البتہ کلی کے لیے منہ کے اندر اور ناک کے لیے نتنوں تک پانی نہیں ڈالنا، بلکہ گیلے ہاتھوں یا کپڑے سے میت کے دانت، منہ اور ناک صاف کر لینا کافی ہے۔ مکمل وضو کرا لینے کے بعد جسم کو غسل دینے کے لیے میت کے سر، اور مرد ہے تو داڑھی کو صابن یا شیمپو سے، باڈی واش کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان سے اچھی طرح دھوئیں اور انہیں صاف کریں۔ وضو کے بعد پہلے داڑھی، مرد ہے تو، اور سر کے بال یہ اچھی طرح دھو لیے جائیں، اور غسل کے پانی میں بیری کے پتے شامل کرنا مسنون ہے۔ پھر جسم کے دائیں جانب سے غسل کا آغاز اس طرح کریں کہ گردن، کندھا، بازو اور ہاتھ یہ دھوئیں، پھر دائیں سائیڈ پاؤں تک مکمل دھوئی جائے۔ دائیں پہلو کو دھونے کے لیے بائیں پہلو پر اور بائیں پہلو کو دھونے کے لیے دائیں پہلو پر لٹا دیں تاکہ پشت والا حصہ بھی اچھی طرح دھل جائے۔ غسل دیتے وقت صابن کا استعمال کیا جائے تاکہ اچھی طرح میل کچیل اتاری جائے۔ اگر صفائی ہو جائے تو ایک بار پانی کا بہانا کافی ہے، البتہ 3 بار اعضاء دھونا، دائیں سائیڈ کو پھر بائیں سائیڈ کو، یہ مستحب ہے۔ اور اگر اس سے بھی صفائی حاصل نہ ہو، 7 بار تک اعضاء دھوئے جا سکتے ہیں، پانی بہایا جا سکتا ہے، اور آخری بار پانی بہاتے وقت اس میں کافور شامل کر لیا جائے، کیونکہ یہ میت کے جسم کو نرم، خوشبودار اور ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حوالے کے لیے آپ صحیح بخاری کتاب الجنائز عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میت کے جسم کو کپڑے سے خشک کر لیا جائے، اور اگر میت عورت ہے تو اس کے سر کے بالوں کو 3 لٹیں بنا کر پیچھے کی طرف ڈال دیا جائے۔ غسل کا طریقہ مکمل ہو گیا، اور پھر تکفین کا مرحلہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شریعت نے غسل دینے والے کو میت کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیا ہے، جیسا کہ عام زندہ انسان کی بھی اگر کوئی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔
اسی لیے میت کے حوالے سے زیادہ کانشیس رہنا چاہیے. اور پھر یہ کہ لباس اتارتے وقت اور غسل کراتے ہوئے اور کفن پہناتے ہوئے مکمل احتیاط اور نرمی کا برتاؤ رکھنا چاہیے. السلام علیکم.